اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھنا، او قال اوحی، یا وہ کہے وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، ولم یوحى الیہ شیء، اور نہیں وحی کی گئی ہو اس کی طرف شیء کچھ بھی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑھ کر جو کہے کہ ان قریب میں نازل کروں گا یا میں نازل کر سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، جس طرح اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے، سب سے بڑھ کر اللہ کے نافرمانی کرنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ظلم کا لفظی مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک شے کو اس کی اصل جگہ کی بجائے کسی اور جگہ پر رکھ دینا، یعنی ایک شے کا جو اصل مقام ہے وہ اس کو اصل مقام دینے کی بجائے، صحیح بات کرنے کی بجائے غلط بات کرنا، ایک شے کی جگہ چینج کر دینا، ایک شے کا مقام چینج کر دینا۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جس سے اللہ نے روکا ہے، اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو وہ گناہ ہے، وہ ظلم ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کچھ صغیرہ گناہ بھی ہیں، کچھ کبیرہ گناہ بھی ہیں، پھر کچھ ایسے ظلم اور ایسے گناہ بھی ہیں جو بہت بڑے ہیں، جن کو آپ اکبر الکبائر کہیں۔ پھر کچھ ایسے گناہ اور ظلم ہیں کہ جو اتنے بڑے ہیں کہ جن کو الموبقات، ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ پھر ان سے بھی بڑے بعض گناہ ہیں، 3 گناہ سب سے بڑے ہیں جن کا ذکر سورہ فرقان میں، اور پھر ان سب میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہ ہر چیز کے درجات ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ نیکیوں کے بھی درجات ہیں، گناہوں کے اور ظلم کے بھی درجات ہیں۔ اسی طرح جو ان کا بدلہ ہے جنت جہنم کی صورت میں، نعمتوں یا سزا کی صورت میں، ان کے بھی درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ نے ہر چیز کے درجات رکھے ہیں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کی طرف سے درجات بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جنت میں بھی درجات ہیں، جہنم میں بھی درکات ہیں، ان کو جہنم کے درجوں کو درکا کہا جاتا ہے، درکات۔ جہنم کا جو سب سے ہولناک درجہ ہے وہ سب سے نچلا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جو جنت میں درجات ہیں 100 درجات، ان میں سب سے افضل درجہ سب سے اوپر کا ہے۔ تو بہرحال نیک لوگوں کے بھی درجات ہیں، نیکیوں کے بھی درجات ہیں، اور گناہوں کے بھی، برے لوگوں کے بھی درجات ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممکن ہے ایک کافر ہو، ایک کافر جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہو، لیکن دوسرا کافر اس سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہو، تو ان کی سزاؤں کا بھی پھر فرق ہوتا ہے۔ تو ومن اظلم ممن افترى، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے جو افترا جھوٹ باندھے علی اللہ، اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں کیا چیز آتی ہے کہ اللہ نے کوئی بات فرمائی نہیں ہے، کسی بات کو دین نہیں بنایا، کوئی شخص اس کو دین بنا لے۔ اللہ نے شریعت سے کسی کام کو منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، کوئی شخص خود ساختہ طور پر اسے بطور دین حرام کر لے۔ ایک ہوتا ہے کہ طبی طور پر کوئی شخص ایک چیز استعمال نہ کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کئی لوگ کوئی چیزیں نہیں کھاتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر وہ جو ذب ہے یا گو ہے اس کا گوشت کھایا گیا آپ کے دسترخوان پر، لیکن آپ نے نہیں کھایا، تو ایک طبی چیز ہوتی ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ کئی لوگوں کو بعض سبزیاں پسند نہیں ہوتی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک ہے کہ ایک چیز کو حرام کر لینا شریعت کے طور پر، اور اس کے ساتھ جزا اور سزا کا تعلق بنا دینا، یہ چیز شریعت ہوتی ہے، یہ چیز شریعت سازی ہے۔ تو کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو جائز قرار دینا، جو شریعت میں جائز نہ ہو، حرام ہو، اسے جائز قرار دینا، اسے حلال قرار دینا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے۔ دین میں کوئی ایسی بات اضافہ کر دینا جو دین میں شامل نہیں ہے، کہ جیسے ماتم وغیرہ، اور کل 10 محرم گزرا ہے، تو اس قسم کی بدعات اور خرافات بہت سے لوگوں نے ایسی چیزیں دین کے اندر شامل کر رکھی ہیں جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین نظام سے، نہ ائمہ کرام سے۔ ان ائمہ جن کی پیروی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ان اہل بیت جن کی معصومیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور ان کی پیروی اور ان سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ان سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح سنی حضرات نے بھی، اہل سنت نے بھی بہت ساری چیزیں، اللہ معاف کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے شامل کر رکھی ہیں۔ اسی طرح کوئی چیزیں دین کے اندر شامل ہوں تو ان کو اس دین سے نکال دینا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ افتراء علی اللہ کذبا میں آتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 114 116 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں وصف بیان کریں جس جھوٹ کا، تمہاری زبانیں جو جھوٹ بولتی ہیں، تو اپنی زبانوں کے جھوٹ کی بنا پر تم کسی شے کو نہ کہو ھذا حلال کہ یہ شے حلال ہے، وھذا حرام اور یہ شے حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اس کے اندر ایک شے کو اپنے طور پہ حلال کر دینا جو شریعت میں حلال نہ ہو، یا ایک شے کو جو حلال ہو اس کو اپنے طور پر حرام کر لینا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ جس زینت کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کون کر سکتا ہے؟ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام کون کر سکتا ہے؟ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دیجئے ذرا غور کرو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اس سے خود ساختہ طور پر حلال اور حرام بنا لیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پہ تم جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ چیزیں اللہ پر افتراء میں شامل ہیں۔ خانہ کعبہ میں ہمیں کپڑے نہیں پہننے، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ گناہ آلود ہوتے ہیں، وہ پلید ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو ہم نے اپنے کپڑوں سے کپڑے اتار کر طواف کرنا ہے۔ یہ قریش مکہ کی منطق تھی جو انہوں نے خود بنا رکھی تھی۔ ان نیکی اور بدی کے تصور بعض ہم نے خود بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔
تو اللہ پر افتراء کرنے سے مراد دین شریعت سازی ہے، دین کے اندر کچھ چیزیں شامل کر دینا جو شامل نہ ہوں، یا جو چیزیں شامل ہیں ان کو نکال دینا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے، اور یہ شرک کی طرح کا جرم ہے۔ اصل میں شرک بھی آپ سمجھے اسی میں ہی شامل ہے کہ اگر ایک بندہ دین کے اندر کچھ لوگوں کو خدائی اختیارات دے دے اور انہیں اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ بنا لے، یہ کہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ ہر بندہ سفارش کرے گا یا ہر بندے کی سفارش ہوگی۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا قیامت کے دن ان کو سفارش کا حق حاصل ہوگا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی سفارش کا حق حاصل ہوگا، شہداء کو بھی سفارش کا حق حاصل ہوگا، نیک لوگوں کو بھی سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن کیا ہر وہ شخص جس کو سفارش کا حق ہے وہ ہر شخص کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے؟ اور یہ ہم نے طے کرنا ہے، لوگوں نے، گناہ گاروں نے، کہ ہماری سفارش کون کرے گا؟ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، ہر قسم کی حرام کاری اللہ معاف کرے، ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، بعد میں اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں کے نام کچھ نظر نکال کر کچھ نظروں نیاز نکال کر وہ کہتے ہیں ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، وہاں سے ڈاکہ زنی کریں، چوری کریں، سود کھائیں، ہر قسم کا گناہ کریں، ہر قسم کے ظلم زیادتی کریں، وہاں کچھ نذرانہ دے کر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی دین کا کام نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر افتراء ہے۔ قریش مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اپنے بتوں کے بارے میں۔ وہ بت نہیں تھے اصل میں، ان کے پیچھے نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے مجسمے تھے۔ وہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اور میں واضح کر چکا ہوں کہ سفارش ہوگی قیامت کے دن، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ جس پر ناراض ہوں اور اللہ جسے معاف نہ کرنا چاہیں، ایسے بندے کی کبھی سفارش نہیں ہو سکتی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش قیامت کے دن ہوگی، جس کو اللہ نے معاف کرنا ہوگا اس کے لیے یہ ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ اللہ کی ناراضگی کے باوجود کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی ولی جو ہے وہ میری سفارش کر دے گا، میں اس کے نام کی 11ویں نکال لوں، میں اس کے نام کی نظر دے دوں، میں اس کے نام کی سبیل لگا لوں تو میری سفارش ہو جائے گی، مجھے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں وَيَقُولُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نقصان دے سکے نہ انہیں نفع دے سکے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے بت بنا رکھے ہیں، وہ اصل میں نیک لوگوں کے بت بنا لیے جائیں اور انہیں پوجا جائے، ان کو نظر و نیاز دی جائے، یا نیک لوگوں کی فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں میں جا کر ان کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھا جائے، ایک برابر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں جواب میں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو ساتھ اس کے جو اللہ جانتا ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ یعنی اللہ کو تو کسی ایسے سفارشی کا نہیں پتہ جو اللہ کے ان مبغوض لوگوں کی سفارش کرے، اللہ کس پر ناراض ہو پھر اس کی سفارش ہو جائے۔ اللہ کو تو ایسے سفارشی کا نہ آسمان میں کسی ایسے سفارشی کا پتہ ہے، نہ زمین میں کسی ایسے سفارشی کا پتہ ہے، نہ فرشتے ایسے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں، نہ نبی، ولی، نیک لوگ، شہید، حفاظ، کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ایسے کسی سفارشی کا پتہ ہی نہیں ہے جو ان قسم کے غلط لوگوں کی سفارش کرے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ افتراء علی اللہ میں شامل ہیں۔ افتراء علی اللہ بہت بڑا جرم ہے، اور قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہمیں بتاتی ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم نے فلاں مسئلے کو دین بنایا ہوا ہے، تو کیا یہ دین ہے کہ نہیں؟ کیا یہ واقعی اللہ اور رسول کی مہر ہے اس پر، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یا یہ افتراء علی اللہ ہے؟ یہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوا تو میرے باپ اجداد یہ کام کرتے تھے، مجھے تو فلاں نے کہا تھا۔ نہ ماں باپ کے کہنے سے کوئی چیز دین بنتی ہے، نہ فلاں کے کہنے سے کوئی چیز دین بنتی ہے۔ دین اگر ہے تو وہ قرآن اور سنت کا نام ہے۔ ہر شخص کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ نماز کا وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ اسی طرح ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے عقیدے ہیں، اس کے علاوہ معاملات ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں شامل کر رکھی ہیں، بہت سی چیزیں جو شریعت میں ہیں ہم نے نکال رکھی ہیں۔ تو یہ اللہ پر افتراء، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ شخص، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو کہے مجھ پر کوئی شے وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر کوئی شے وحی نہ ہوئی ہو۔ یعنی وہ لوگ جن پر اللہ نے وحی نہیں کی وہ کہ ہم پر وحی ہوتی ہے، وہ لوگ جن پر اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری وہ کہ ہم پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، وہ لوگ کہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے مبغوض ہیں، وہ کہیں نہیں ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں اور ہم تو اللہ کے نبی ہیں، ہم پر کتاب اتری ہے۔ یعنی جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ یہ تو سب سے بڑا جرم ہے، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کیوں کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں قرآن کریم میں کیوں ہوتی، اور قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بہترین انداز میں ذکر کیوں ہوتا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے آپ کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ہے قرآن کریم میں، محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بہت، یعنی سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ کا ذکر قرآن کریم میں بہت اچھے انداز میں ہے۔ تو اگر آپ نبی نہیں ہیں اور آپ نے کہہ دیا میں نبی ہوں، اور آپ پر وحی نہیں اتری اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھ پر وحی اتری ہے، تو پھر آپ سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، آپ پر وحی نہ اتری ہوتی اور آپ کہتے ہیں میں وحی ہوں، اور آپ پر کتاب نہ اتری ہوتی اور آپ کہتے ہیں مجھ پر کتاب اتری ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ہم آپ کی شارک کاٹ دیتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم میں سے کوئی شخص انہیں مجھ سے بچا نہ سکتا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پر جو اللہ کی کتاب اتری ہے وہ سچی کتاب ہے، آپ ان تمام دعووں میں سچے ہیں، اور اللہ اس پر گواہ ہیں اور اللہ اس پر خوش ہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ماننا ہے، اور ہمیں قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننا ہے۔ جہاں یہ ثابت ہوا وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، جو جھوٹی کتاب کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اس نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، آج غلام احمد قادیانی، اور اب تو اللہ معاف کرے اتنے فتنے ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، پچھلے دنوں بحریہ ٹاؤن سے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہیں وہ 30 کے قریب کذاب دجال آئیں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، تو ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں ہے جو کہے کہ میں نازل کر سکتا ہوں اس کی مثل جو اللہ نے نازل کیا۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، اور جس طرح یہ محمد نے اپنے پاس سے یہ کتاب بنا لی ہے میں بھی بنا سکتا ہوں،
میں بھی اس طرح کی کتاب اتار سکتا ہوں، میں بھی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہوں۔ کئی بدبختوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ نے نہیں اس کو نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس سے بنا کر لے آئے ہیں، تو پھر تم بھی اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اگر تم اس جیسا قرآن لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاس سے لا سکتے ہیں۔ اللہ تو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی انسان ہو یا کوئی جن ہو، دنیا جہاں کے انسان مل جائیں، دنیا جہاں کے جن مل جائیں، یہ سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی 10 صورتیں نہیں بنا سکتا، ایک صورت نہیں بنا سکتا۔ تمام انسان مل جائیں، تمام جن مل جائیں، اس دنیا کی تمام مخلوقات مل جائیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھا ہے، تم نے اللہ کے علاوہ جن کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، جنوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، جن کو بھی تم نے اللہ کے علاوہ، ولیوں کو، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھا ہے، انہیں بھی اکٹھا کر لو، تم سب مل جاؤ، تم بھی تمہارے شریک بھی، تم سب مل کر ایک آیت، ایک سورت قرآن جیسی وہ نہیں اتار سکتے، وہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم یہ کوئی انسان اس جیسی ایک صورت، تمام انسان مل جائیں، تمام شریک مل جائیں، اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم قرآن کے بارے میں شک میں ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، تو سب سے بڑی دلیل قرآن کی حقانیت کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ صرف انسانوں کو، جنوں کو چیلنج نہیں ہے، اب اللہ کے علاوہ اپنے تمام شہداء کو بھی، اپنے تمام شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا زمانہ ماضی میں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے قیامت تک، جتنی مرضی تم کوشش کر لو، تم دوبارہ پیدا ہو کے بھی آ جاؤ، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم کر نہیں سکو گے، اللہ نے پہلے فرما دیا۔ اور دیکھیے اللہ کا فرمانا کتنا سچا تھا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہی ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ایسے کافر جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس جیسی کتاب، اس جیسی کوئی ایک صورت کوئی نہیں بنا سکتا، ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق مل کر نہیں بنا سکتی۔ یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ نے ہی نازل کی ہے، کتابیں اللہ نے ہی نازل کی ہیں، اور جو بدبخت یہ دعویٰ کرے کہ بھی اللہ کی طرح میں بھی نازل کر سکتا ہوں، کر تو کوئی نہیں سکتا، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا قرآن کی طرح کی، کوئی دعویٰ کرے تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ قریش کے کچھ لوگ وہ اس دور کے روم اور فارس دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جاتے اور بڑے فصیح اللسان ہوتے، وہ کہتے اصل میں یہ محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اصل میں یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ رکھا ہے، سنا کر فصاحت و بلاغت کے ساتھ لوگوں کو سنا دیتا ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تو ہم بھی کلام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس جیسے قصے بنا سکتے ہیں، ہم بھی اس جیسی کہانیاں، وہ کہتے تھے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں قصے بہت زیادہ ہیں، اللہ نے پرانی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، مکی صورتوں میں خاص طور پر، ان کے اپنے مقاصد ہیں بہت بڑے، عبرت کے لیے اللہ نے حالات بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم بھی ایسے قصے سنا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ قرآن جیسا اتار سکتا ہے، اس جیسی آیات بنا سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ یہ ہے، کوئی کسی نے نہ عملاً ایسے کیا ہے نہ کر سکے گا، لیکن کوئی اگر ایسا دعویٰ کر لے تو اس سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو کہے مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ ہوئی ہو، جھوٹا نبی ہو، اور جو کہے کہ میں اس طرح اتاروں گا جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ ومن اظلم کہہ کر اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو حق بات کو جھٹلائیں،
اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، سورہ نعم آیت نمبر 21 میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ سورہ عنکبوت میں بھی اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے۔ تو حق کو جھٹلانے والا یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ جس طرح افتراء علی اللہ کرنے والا یہ سب سے بڑا ظالم ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، کتابیں اتارنے کا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس طرح حق بات کو جھٹلانے والا، وحی کو جھٹلانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا، قرآن کو جھٹلانے والا، جنت جہنم کو جھٹلانے والا، قرآن نے جو چیزیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، فرشتوں کو اور جو چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں ان کو جھٹلانے والا، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر وہ بات کہے جو اللہ نے کہی نہیں، جو اللہ پر وہ بات کہے جو وہ جانتا نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ لا علمی میں اللہ پر کوئی بات جڑ دینا، پتہ نہیں ہے، سوال ہوا ہاں ایسے ہی ہے، پتہ نہیں ہے ایسے ہے کہ نہیں۔ جب ایک بندہ کہ دین میں یہ بات ایسے ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے اور یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اگر ایک بندہ لا علمی میں کوئی بات کہہ دے جو دین میں شامل نہیں ہے، تو بہرحال یہ چیزیں اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہیں، اور یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو۔ کاش کہ آپ دیکھیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظالم لوگ موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے۔ یہاں ظالم لوگوں سے مراد ہر قسم کے ظلم کرنے والا ہے، چاہے وہ ایمان لانے والا ہو اللہ رسول پر لیکن پھر بڑے بڑے ظلم کریں، کہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ظلم کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، چوری ڈاکہ، فتنہ فساد، ہر قسم کی نافرمانی وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں ظالموں سے مراد کفار بھی ہو سکتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور یہاں ظالموں سے مراد مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ظالموں سے مراد جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے خاص طور پر، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، جھوٹی کتابیں اتارنے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ پر لا علمی میں جھوٹ باندھنے والے، یہ لوگ بالخصوص، اور دیگر ظالم خاص طور پہ جن کے جرم بڑے ہیں، تو یہ سب لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ آپ دیکھیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظالم لوگ فی غمرات الموت، کی موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے۔ موت کی مدہوشیاں ہیں، یاد رکھیے، موت آسان نہیں ہے، موت کی مدہوشیاں ہیں، موت کی تکلیفیں ہیں، جو برے لوگوں کو تو آتی ہی آتی ہیں، نیک لوگ بھی موت کی مدہوشیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ باقی موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سختی دیکھی، جس مرض میں آپ مبتلا تھے، جس میں آپ فوت ہو گئے، تو میرا خیال تھا کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی زیادہ، لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی موت کی سختیاں، تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے نیک لوگوں کو، برے لوگوں کو تو جو سختیاں ہوتی ہیں وہ تو ان کے اعمال کی وجہ سے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن کے گناہ نہیں ہیں، لغزشیں نہیں ہیں، ان کے اللہ درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ نے جو مقام لکھ رکھا ہے ان کا، تو ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، ان کو بہتر مقام دینے کے لیے کئی دفعہ
سختی آتی ہے، اور جن کی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں کوتاہیاں دنیا میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے تو موت کی مدہوشی ہوتی ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو ایسے ظالموں کی بات ہو رہی ہے، میں مدہوشی کی بات کر رہا ہوں، موت کے سکرات اور غمرات کی بات کر رہا ہوں جو نیک لوگوں پر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جنت کر دیتے ہیں موت کے وقت، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نعمتیں کر دیتے ہیں، ان کے لیے تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہاں ظالموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی مدہوشیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو نکالو۔ یہاں موت کے وقت ظالموں پر جو موت کی سختیاں اور موت کی تکلیفیں ہیں اور سختی کے ساتھ ان کی پٹائی ہوتی ہے موت کے وقت، اور ان کو مارا جاتا ہے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی جان نکالو۔ حالانکہ جان تو فرشتے خود نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ نے موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جو ملک الموت ہے، تو وہ اکیلا ہی روح قبض نہیں کرتا، اور فرشتے بھی ہیں جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے والے جو موت کے فرشتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقام پر انہیں جمع کے ساتھ ذکر کیا، جیسے یہاں ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ میں نے وہاں وضاحت کی تھی، وہاں بھی جمع ہے، میں نے وضاحت کی تھی کہ روح قبض کرنے کی، فوت کرنے کی نسبت قرآن کریم میں اللہ کی طرف بھی ہوئی ہے، ملک الموت کو اللہ نے اس کام کے لیے مقرر کیا، اور اس کی نسبت فرشتوں کی طرف بھی ہوئی ہے، زیادہ فرشتوں کی طرف۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ملک الموت جو ہیں وہ ذمہ دار فرشتے ہیں، ان کی نگرانی میں فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے یہ کام کرتی ہے، نیک لوگوں کی روح بھی قبض کرتی ہے اور برے لوگوں کی بھی۔ جب برے لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتے موت کی مدہوشیوں میں، ایسے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ ان پر سختی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ساتھ ساتھ انہیں ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں اور طعن و تشنیع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اپنی جان نکالو، تم تو بڑا تکبر کرتے تھے، تم تو بڑے جابر بنتے تھے، تم تو بڑے طاقتور بنتے تھے، تم تو بڑے مالدار بنتے تھے، تم تو بڑا دعویٰ کرتے تھے ہمارے بڑے ساتھی ہیں، میرا بڑا مضبوط گھر ہے، میں مضبوط قلعوں کے اندر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، آج ذرا اپنی جان کو نکالو۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، رسوائی کا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تھے تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ انہیں طعن و تشنیع بھی کریں گے، اور فرشتے ان کی پٹائی بھی کریں گے، انہیں ماریں گے بھی۔ دیگر آیات میں صراحہ سے موجود ہے، یہاں تو اشارتاً موجود ہے، دیگر آیات میں صراحہ سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورہ محمد آیت نمبر 27 میں، بس کیسے ہوگا جب فرشتے فوت کریں گے انہیں، یعنی ان ظالموں کو، اور فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، اور فوت کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر بھی ماریں گے، ان کے پیٹھوں پر بھی ماریں گے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 50 میں ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ تو
فرشتے موت کے وقت صرف طعنہ تشنیع نہیں کرتے زبان سے کہ اب تمہارا عذاب شروع ہونے والا ہے قبر میں اور پھر حشر میں، بلکہ صرف طعنہ تشنیع نہیں ہوتی، بلکہ موت کے وقت فرشتے مار مار کر، ذلیل کر کر کے، طعنہ تشنیع کر کر کے روح قبض کرتے ہیں ظالموں کی۔ اور جب ظالموں کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیک لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ان کی روح بڑی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کی روح قبض کی جاتی ہے، اور فرشتے انہیں آ کر باقاعدہ سلام کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 ہے، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوں، پاکیزہ لوگ، پاک کام کرنے والے، پاکیزہ اعمال سر انجام دینے والے، جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جو بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو الجزاء من جنس العمل، ایک بندہ جیسا عمل کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اصل میں دنیا یہ آزمائش ہے، بس جب آزمائش ختم ہو گئی اب موت سے پھر بدلہ شروع ہو گیا۔ اب نیک شخص، اس کی اگر آخری تکلیف ہے تو وہ موت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی مدد کیسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ موت سے پہلے تکلیفیں آتی ہیں بیماری کی صورت میں، وہ درجات بلند کرنے کے لیے، جو کمیاں کوتاہیاں معاف کرنے کے لیے، لیکن موت کے وقت فرشتے پھر سلام کرتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، فوت ہونے سے پہلے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خوف کھانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اور فرشتے پھر انہیں جنت کی اور اللہ کی میزبانی کی بشارتیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جب نیک لوگوں کو موت کے وقت انہیں بشارت ملتی ہے، فرشتے ان کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بڑی نرمی کے ساتھ ان کی روح نکالتے ہیں۔ برے لوگوں کی جو روح قبض کی جاتی ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ، ان کی روح پھنس جاتی ہے جسم کے ہر جوڑ میں، کھینچ کر اس کو نکالا جاتا ہے، اور پھر طعنہ تشنیع بھی ساتھ کی جاتی ہے، ڈانٹا بھی جاتا ہے کہ اپنی روح، تمہاری روح کیوں نہیں نکل رہی ہے، اپنی روح نکالو، تمہاری آج روح کیوں جسم کے اندر پھنس رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر انہیں مارا بھی جاتا ہے، ذلیل بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ کہا جاتا ہے آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا۔ ایک تو ساتھ فرشتے مار رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، طعنہ و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں ظالموں کو موت کے وقت، اور ساتھ عذاب کی بھی بشارت دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا۔ آج کے دن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دن سے مراد قیامت تو نہیں ہے۔ آج کے دن سے مراد تو یعنی تمہاری موت کے فوراً بعد تمہیں تمہارا بدلہ شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ جو قبر ہے، قبر اس کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے گناہ گاروں کو، اور جو نیک لوگ ہیں انہیں قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں۔ قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب یہ برحق ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے۔ کئی لوگ ہیں اللہ معاف کرے وہ قبر کی نعمتوں کو، قبر کے عذاب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کئی لوگ ویسے ہی نہیں مانتے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب برحق ہے۔ نیک لوگوں کے لیے قبر تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کو جب ان سے سوال ہوتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، جب وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو پھر انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، اور پھر وہ سو جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے دلہن سوتی ہے۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، ان کے لیے جنت کے جو بچھونے ہیں وہ بچھا دیے جاتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، ایسے تنگ ہو جاتی ہے کہ اور پستیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں جیسے یہ 2 ہاتھ، ان کی انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ولیعذ باللہ، اور پھر
ان کے لیے عذاب شروع ہو جاتا قبر کے اندر ہی۔ تو موت کے فرشتے ظالم لوگوں کی جب روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا۔ تو اسے پتہ لگا کہ قبر میں عذاب، مرنے کے بعد قبر میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں کہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ میں وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں آگ پر۔ ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تب حکم ہوگا کہ اب انہیں زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ آیت کریمہ اس سے واضح طور پر، اور دیگر آیات سے بھی واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ سورہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 46 پڑھی ہے۔ یہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ہے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے، یا برے عذاب سے مراد سمندر میں غرق ہونا ہے، موت۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، صبح شام انہیں آگ کا عذاب ہوتا ہے قبر میں۔ اس سے مراد قیامت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی بات آگے آ رہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو، فرعون اور اس کی آل کو اور اس کے ماننے والوں کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو جو اصل عذاب ہے اور زیادہ سخت عذاب ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن قیامت سے پہلے، یعنی برے عذاب کے بعد، یعنی جو موت کی صورت میں آل فرعون پر ہوا، سمندر میں غرق ہونے کی صورت میں، اس موت کے بعد، اس برے عذاب کے بعد، اب قیامت سے پہلے آل فرعون کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، صبح شام انہیں آگ کا عذاب ہوتا ہے والعیاذ باللہ، اور یہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو مرحلہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ برزخ۔ یہ کہنے کو تو موت ہے، اس کو موت قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس اعتبار سے موت ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جو اخروی زندگی ہے وہ قیامت کے دن ہوگی، تو اس کے درمیان ہے یہ، تو یہ موت ہے۔ لیکن یہ موت ایسی ہے کہ اس کے اندر نعمتیں بھی ہیں اور اس کے اندر عذاب بھی ہے، اور یہ انسان ان نعمتوں کو اور ان عذاب کو محسوس کرتا قبر کے اندر، باقاعدہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المؤمنون میں فرمایا کہ برزخی زندگی یہ کہاں سے لیا گیا؟ قرآن کریم کی آیت نمبر، سورہ مؤمنون آیت نمبر 100۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے فرشتے جو ہیں، جب موت آتی ہے، فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں، تو ہر شخص کہتا ہے قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں، میں اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کر سکا، تو مجھے دوبارہ تھوڑی سی مہلت دیں، تھوڑی سی زندگی دیں، میں نیک عمل کروں۔ تو جواب ملتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ کلمہ تو ہر بندہ ہی کہے گا، ومن ورائہم برزخ، یعنی اب یہ موت ہے، پیچھے موت کا ذکر ہوا، حتی اذا جاء احدہم الموت، اور موت کے وقت ہر بندہ کہے گا کاش کہ مجھے لٹا دو۔ جو کافر اور ظالم لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمیں لٹا دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، کسی کو نہیں لٹایا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن بعث بعد الموت ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب سور میں پھونکا جائے گا، اور جب میدان حشر لگے گا، جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، اس دن تک اب برزخ ہے، یعنی موت سے لے کر یوم البعث تک، یوم الحشر تک برزخ ہے، قبر کا معاملہ۔ اور یاد رکھیے جو برزخی معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، یہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ تو قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آپ سمجھیے جیسے انسان مرتا ہے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور قبر کے اندر اسے نیک ہو تو نعمتیں ملتی ہیں، جو جنت میں ملنی ہیں اس کا کچھ حصہ وہ یعنی قبر کے اندر حاصل کرتا ہے، اور جو برا شخص ہے
جب وہ مرتا ہے تو اس کو جو آخرت میں عذاب ہونا ہے بدترین، اللہ معاف کرے، تو قبر کے اندر اس کو جو ہے وہ عذاب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ آخرت میں زیادہ سخت عذاب ہوگا، زیادہ بڑی نعمتیں ہوں گی، لیکن قبر کے اندر جو ہے وہ ان نعمتوں کا اور عذاب کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو انسان کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر نماز کے اندر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا، کیوں؟ بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، جو تم اللہ پر ناحق کہتے تھے، تم لا علمی میں اللہ پہ جھوٹ باندھ دیتے تھے، تم افتراء علی اللہ کرتے تھے، تم اللہ پر غلط بات جھڑ دیتے تھے، اس وجہ سے وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ تکبر سے مراد اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں سے بڑا سمجھنا، تکبر، اللہ کی آیتوں کو، حق کو چھوٹا سمجھنا۔ ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ تکبر یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، یہ چھوٹا تکبر ہے۔ اصل تکبر کیا ہے کہ حق کا انکار، یعنی ایک شخص دوسرے انسان کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، یہ بھی تکبر ہے، لیکن اگر ایک شخص حق کو، اللہ رسول کی بات کو اپنے سے ہلکا سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھے تو یہ بڑا تکبر ہے۔ اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، جس کو عام لوگ تکبر سمجھتے ہیں، یہ دوسرے درجے کا تکبر ہے۔ اصل تکبر اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ انسان پسند کرتا ہے کہ انسان کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص جمال اختیار کرتا ہے، خوبصورتی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، دل میں تکبر نہیں ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتا، دوسروں کو خود اچھے کپڑے پہن کر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، تو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو انسان خوبصورتی اختیار کر رہا ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو پہلے بطر الحق ہے، یہ پہلا درجہ ہے تکبر کا۔ دوسرا درجہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو تم جو تکبر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا ہے؟ ان آیات کو اپنے سے ہلکا سمجھ کر، اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھ کر ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کا انکار کر دینا۔ ایک مومن اللہ کی آیات کو، نبی کے فرمانات کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس کے نزدیک اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان وہ حرز جاں بنانے کے لائق ہے، اس پر جان قربان کر دینا ایک بہت ہلکی سی چیز ہے۔ اپنا جان مال سب کچھ قرآن و حدیث کے پیچھے، اللہ رسول کے فرمان کے پیچھے قربان کر دینا، اللہ رسول کی بات کی اہمیت ہوتی ہے مومن کے نزدیک۔ یہ نہیں قرآن کی آیت سن لے اور بیٹھا رہے، حدیث سن لے اس کے اور بیٹھا رہے، اس کے دل میں کوئی حرکت ہی پیدا نہ ہو، یہ احساس ہی پیدا نہ ہو میں نے عمل کرنا ہے، وہ اپنی تقلید پہ جمع ہوا ہے اور اسے قرآن پیش کیا جا رہا ہے، حدیث پیش کی جا رہی ہے، وہ جمع ہوا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نیک لوگوں کی صفت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے پڑے نہیں رہتے، حرکت پیدا ہوتی ہے، روتے ہیں، وہ دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو، نبی کے فرمانات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابلیس نے یہی کیا تھا، اللہ کا حکم آیا اس نے پرواہ نہیں کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، اللہ پر ناحق کوئی باتیں کہے، ایسے لوگ خاص طور پر فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا تمہارے ان اعمال کی وجہ سے، تم اللہ پر حق کے علاوہ دوسری باتیں جھڑتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ تو اسی پر ہی ہم بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔